یہ الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایا، اس کے اندر لکھا ہے، ایک بہت بڑے محدث تھے، امام احمد بن حنبل کو کہنے لگے، یہ جو آپ نے ایک کام رکھا ہوا ہے نا کہ فلان ضعیف فلان کذاب، کہ وہ فلان جو ہے راوی وہ کذاب ہے، فلان ضعیف ہے، فلان یہ ہے، فلان وہ ہے، اور آگے نام ان کے بڑے بڑے ہیں۔ مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا کہ تم نفی کر رہے ہو، اسے بھی نہیں چھوڑ رہے، اسے بھی نہیں چھوڑ رہے، اسے بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ وہ انہوں نے اس وقت لکھا تو آج صحیح حدیث ہم تک پہنچی۔ آج کا بھی ایک اسماء الرجال ہے، اور اگر آج سارے گونگے ہو جائیں گے تو آج کا اسماء الرجال کون بیان کرے گا؟ ہاں، اس میں موج بڑی ہے کہ ہر طرف سے نظرانہ مل جائے۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل سے انہوں نے یہ کہا، انہو لیشتد علی ان اقول فلان ضعیف فلان ضعیف فلان کذاب، کہا میں ویسے محدث ہوں، ویسے سب کچھ کروں گا، لیکن یہ جو ہے نا کہ فلاں ضعیف ہے اور فلاں کذاب ہے، یہ کام بڑا سخت ہے میرے لیے، میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں یہ ایسے کسی کو کہوں وہ حدیث بھی روایت کرتا اور میں کہوں کذاب بھی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا، اذا سکت انت وسکت انا، فرمایا جب اس کام کو مشکل سمجھ کے تم بھی چھوڑو میں بھی چھوڑوں تو پھر دین کون بچائے؟ اذا سکت انت، تم ساکت ہو جاؤ، نہیں باقی کروں گا، یہ میں نے نہیں بولنا۔ کوئی لوٹ رہا ہے لوٹتا رہے، یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کذاب ہے۔ پھر جب تم بھی چپ کر جاؤ، اور مجھے بھی تم یہی مشورہ دینے آئے ہو کہ احمد بن حنبل چپ کر جا، کیوں ہر کسی کے خلاف بولتا ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا سکت تو انا، میں بھی چپ کر گیا۔ فمتا یعرف الجاہل الصحیح من السقیم، تو پھر عوام کو صحیح اور مریض کا فرق کون بتائے گا؟ ہم اگر اپنی سہولت کے پیش نظر چپ کر جائیں کہ اس میں جان جاتی ہے، اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، مرید گھٹ جاتے ہیں، نذرانے بند ہو جاتے ہیں، جیلیں ہو جاتی ہیں، ایف آئی آریں کٹتی ہیں، بہت کیا کچھ نہیں ہوتا، فرمایا اگر ہم چپ کر جائیں تو پھر عوام کو رہنمائی کون کرے گا؟ لہذا آج کا بھی ایک اسماء الرجال ہے، اور اس اسماء الرجال کو اگر آج ہم نے زندوں نے نہ بیان کیا تو صدی کے بعد کون بیان کرے گا؟ کہ جب فلاں زمانہ تھا، فلاں مسند پہ ایک حضرت صاحب تھے، لیکن تھے کیا؟ ان کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ تفضیلی تھے، وہ رافضی تھے، وہ ناسبی تھے، وہ خارجی تھے، وہ کیا بلا تھے؟ کیونکہ جب تک یہ چیز معین نہ ہو کہ وہ سنی تھے تو اس وقت تک ان کی بتائی ہوئی حدیث قبول نہیں ہوگی۔ صحیح مسلم میں جو قواعد بیان کیے گئے اس میں یہ لکھا گیا، ابن سیرین کہتے ہیں پہلے تو ہم نے کوئی نہیں یہ چاند پٹک کرتے تھے، پڑتال کرتے تھے کہ کون، لما وقعت الفتنہ، جب معاشرے میں فتنہ آ گیا، یہ وہ معاشرہ جب میں صحابہ بھی ہیں تابعین بھی ہیں، لیکن فتنہ آ گیا، روافض کا فتنہ آ گیا، خوارج کا فتنہ آ گیا۔ اب کہتے ہیں جب کوئی کہے کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں درس سے حدیث سن لو، تو ہم کہتے ہیں سمو لنا رجالکم، حضرت صاحب ذرا پہلے اپنی سند تو سناؤ، پڑھے ہوئے تو تم ہو لیکن تمہارا استاذ کون ہے؟ تمہارے استاذ کا استاذ کون ہے؟ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ دور صحابہ و تابعین میں یہ پابندیاں کیوں لگ گئیں؟ کہتے ہیں ان کانوا من اہل السنہ فیؤخذ حدیثہم وَإِن كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ لَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اگر سنی ہوئے تو پھر بات مانی جائے گی۔ تو آج کتنے آستانوں میں رفض آیا، کتنے مدارس میں، کتنے مراکز میں، اور کتنے ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ فلاں جگہ رفض آیا ہے لیکن بولتے نہیں کہ ان حضرت صاحب کا لاکھ مرید ہے وہ ہمیں تو نہیں چھوڑیں گے، دوسرے حضرت صاحب کے اتنے لاکھ ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، تو پھر یہ سارے گونگے بن جانے والوں سے کل کیا مواخذہ نہیں ہوگا؟ اس واسطے آج اس تبلیغ کی بھی ضرورت ہے۔ آج کا اسماء الرجال سارے چپ کر جائیں پھر دین کون بتائے گا؟